یا اللہ تیرے یہ بندے بے بس ہیں، تھک گئے ہیں زندگی کی ان الجھنوں سے۔ اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ سکون قلبی دے دے۔ جن باتوں کو لے کر اذیت میں ہیں ان کو راحت میں بدل دے۔ بے شک تیرا وعدہ ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا اللہ بے شک تو بہترین انداز میں اسباب پیدا کرنے والا ہے، ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر دے، ہماری اذیتوں کو ختم کر دے اور ان سب دعاؤں پر کن فرما دے جو ہمیں بے چین کرے رکھتی ہیں۔ بے شک تو حیا والا ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے تجھے شرم آتی ہے۔ یا اللہ ہمارا خالی دامن بھر دے۔ یا اللہ تو دیکھنا ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، ایسا کیا ہے جو آپ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا؟ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری ہمت جواب دے گئی ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ میں نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر ہمیں کیوں یہ اذیتیں تھکا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب اللہ مشکل لگ رہا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، ہم اداکاری کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم حقیقی ہنسنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ خوش ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی زندگی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو سب کچھ نارمل کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کب ہوں گے ہم نارمل؟ ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے جو بھی کریں گے بہت بہتر کریں گے، اور ہماری امید ٹوٹنے سے پہلے ہی ہمارے لیے کن فرما دیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، یا اللہ تعالیٰ ہم وہ صبر نہیں رکھتے جو ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم وہ تسبیح نہیں رکھتے جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ یا اللہ ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ میرا یقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے جو غار سور میں تھا۔ یا اللہ میرے رب ہم تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بس ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں میرے مالک۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، لیکن میری کمظرفی کی داستانیں آسمان سے بھی بلند ہے۔ یا اللہ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی لیکن تیرے بے قرار رحمت سے کم ہے، سو میری منافقت بری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے۔ یا اللہ میری دعاؤں کی عزت رکھ لینا، میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ اے میرے مولا تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں کا پردہ دار ہے۔ یا اللہ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، یا اللہ پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے مالک۔ یا اللہ بے شک ہم جتنے بھی بھٹک جائیں لیکن لوٹ کر ہمیں تیرے ہی پاس آنا ہے اور کہنا ہے یا اللہ میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبے پر بہت سوال اٹھائے ہیں، میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ اے پروردگار متعال میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ
بے شک ہم تھک گئے ہیں، لیکن آپ ان سے پہلے ہی آگاہ ہے۔ اس وقت ہمارا دل بہت درد میں ہے، یا اللہ ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے ہماری قسمت میں کیا ہے اور آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یا اللہ تو بہتری دے دے، اللہ تو بہتری دے دے، اللہ تو بہتری دے دے۔ یا اللہ آپ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ یا اللہ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت سے بھی نکال دیں گے۔ یا اللہ آپ ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے ہمارے لیے بہت ہی خاص لکھا ہوگا ہمارے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگی میں آسانی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بے چین دل میں سکون دے اور ہمیں ہدایت دے اور سیدھی راہ دکھا اور ہمیں ہمت دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں بنایا ہے، تو ہمارے دل میں دبی ہوئی اس تکلیف کو ہماری روح سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ ہماری اس چلتی ہوئی نفس پر ہمارا ذرہ برابر اختیار نہیں۔ یا اللہ ہمارے دل کو خواہشاتی نفس سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو آپ نے ہمارے نصیب کے پنوں میں درج کر دیا ہے، میرا دل اس طرف پھیرا دے، اور جو میرے نصیب میں بہتر نہیں، جو چاہ کر بھی میرے نصیب کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کی طرف سے میرا دل موڑ دے۔ ہم جانتے ہیں آپ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہماری چاہ سے بہتر ہے۔ ہم جانتے ہیں کبھی یہ جانتے ہوئے بھی آپ کے فیصلوں سے انکاری کر بیٹھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جو آپ نے نہیں دیا اسی میں ہماری بہتری تھی، اپنے نفس کے ہاتھوں میں یہ جانتے ہوئے بھی اکثر آپ سے شکوہ کر بیٹھے۔ ہمیں کچھ ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے، ہمیں کچھ ایسا بنا دے کہ بس آپ کو پانے کے بعد ہمیں سب کچھ مکمل لگے۔ ہمارے دل میں سکون کا ایک ایسا سمندر اتار دے کہ ماضی کی تلخیوں پر ہمیں صبر آ جائے، ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ہمارے جو پیارے قبروں میں مدفن ہیں، جن کے لیے کبھی کسی نے دعا نہیں کی، آئیے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ تمام مومن اور مسلمان مردوں اور عورت کو، خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکے ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ یا اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اللہ ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے۔ یا اللہ ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ یا اللہ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہوا ہے۔ اللہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں کبھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا، اللہ ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ہی پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب،
تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب کی بلائی، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا معبود، یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما دے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے یہ بندے بے بس ہیں، تھک گئے ہیں زندگی کی ان الجھنوں سے، اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ سکون قلبی دے دے۔ جن باتوں کو لے کر اذیت میں ہیں ان کو راحت میں بدل دے۔ بے شک تیرا وعدہ ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا اللہ بے شک تو بہترین انداز میں اسباب پیدا کرنے والا ہے، ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر دے، ہماری اذیتوں کو ختم کر دے اور ان سب دعاؤں پر کن فرما دے جو ہمیں بے چین کرے رکھتی ہیں۔ بے شک تو حیا والا ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے تجھے شرم آتی ہے۔ یا اللہ ہمارا خالی دامن بھر دے۔ یا اللہ بے شک تو نے ہی فرمایا ہے، اے میرے بندے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری عقل تک یہ بات پہنچی ہے کہ جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی، یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ یا اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے، یا اللہ اس دن کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ دل رو رہا ہے، آنکھیں حرم کو ترس رہی ہے، سانسیں بس اسی در کی خوشبو مانگتی ہے۔ یا اللہ ذکر بھی وہی، فکر بھی وہی، میرا سکون میری چاہ بس حرم ہے۔ یہ دل، یہ جان، یہ وجود، یہ سب اس پاک در پہ قربان۔ یا اللہ تعالیٰ جس نے اس دعا کو سنا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہر اس مسلمان کے حق میں قبول کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو حرم شریف کا دیدار کرا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے محبوب اللہ، میں اپنی شکایت کرنے آئی ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ آپ میرے امتحانات کو آسان فرما دے۔ یا رب میں یوسف علیہ السلام تو نہیں ہوں لیکن یہ کنواں گہرا ہے۔ یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہوں لیکن یہ آگ جلا کر راکھ کر دینے والی ہے۔ یا اللہ میں یعقوب علیہ السلام تو نہیں ہوں لیکن یہ غم مجھے کھا رہا ہے۔ یا اللہ میں یونس علیہ السلام تو نہیں ہوں لیکن یہ اندھیرا میرا گلا گھونٹ رہا ہے، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو ان تمام کے حق میں قبول فرما جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آمین لکھیں۔ یا اللہ اے میرے پروردگار، ہماری موت سے پہلے ہماری زندگی کو آسان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے۔ یا اللہ جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو۔ یا اللہ ہمارا کفن زمزم میں تر ہو اور قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبروں میں۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری قبریں پھولوں سے بری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے اور مجھ سمیت ان تمام بہن بھائیوں کے حق میں قبول ہو جائے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار کر دے، جس کو اپنے لیے دعا کروانی ہے وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ مکہ مدینہ کی گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے، آمین ثم آمین۔ اے میرے معبود تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرنا تو تیرا ادنا عمل ہے۔